اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پاکستان میں علماء کا ایک طبقہ ایسا موجود ہے کہ جب بھی پاکستان میں کچھ اچھا ہونے لگتا ہے یا برا ہونے لگتا ہے تو ان علماء کو جو ہے وہ سازش کی بو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی سازش سے مراد قادیانی سازش نظر آتی ہے۔ جیسا کہ کل ہمارے ایک محترم مولوی فضل الرحمان صاحب نے کرتارپور بارڈر کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو کرتارپور بارڈر ہے یہ سکھوں کے لیے نہیں بلکہ قادیانیوں کے لیے جو ہے وہ رستہ ہموار کیا گیا اور یہ بارڈر کھولا گیا ہے۔ مولوی موصوف فرماتے ہیں کہ قادیانی نیٹ ورک جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت متحرک ہے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ قادیانیوں کے سربراہ نے لندن میں جلسہ کیا اور اس میں ایک منسٹر نے جو ہے وہ خطاب کیا اور عمران خان کا نام لے کر کہا کہ ہم ان کو وعدے یاد دلانا چاہتے ہیں اور جب وہ برطانیہ میں کبھی آئیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ وعدوں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ تو مولوی موصوف نے یہ اس وقت کے منسٹر کا جو بیان ہے جو قادیانیوں کے جلسے میں بیان کیا گیا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ قادیانیوں کے حوالے سے ہے اور یہ کہ ختم نبوت کے مسئلے کی چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ بھی در حقیقت قادیانی کرتے ہیں اور پورے ملک کے اندر جو ہے پاکستان میں قادیانیوں کا نیٹ ورک جو ہے وہ پوری طرح متحرک ہے۔ مولوی موصوف کیا فرما رہے ہیں یہ آپ خود ملاحظہ فرما لیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ جو سازش ہے اس کے تانے بانے جو ہیں وہ احمدیوں کے ساتھ ملاتے ہیں۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ یا تو پوری دنیا میں قادیانی نیٹ ورک متحرک ہوا، قادیانیوں کے سربراہ کی سربراہی میں لندن میں جلسہ ہوا اور لندن ہی کے وہاں کے برطانیہ کے ایک منسٹر نے اس میں خطاب کیا، عمران خان کا نام لے کر کہا کہ ہم ان کو وعدے یاد دلانا چاہتے ہیں اور جب وہ برطانیہ کبھی آئیں تو دیکھیں گے کہ وہ ان وعدوں پہ پورا اترا ہے یا نہیں اترا۔ یہ قادیانیوں کے جلسے میں کہہ رہا ہے اور وہ اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یا تو ختم نبوت کے مسئلے پر قادیانی لابی پورے ملک میں اور پاکستان میں اس کا نیٹ ورک حرکت میں آیا اور آج کل ایک نیا کام کیا ہے انہوں نے، سامنے ہندوستان کے سکھوں کو رکھا ہے، فرنٹ پر ہندوستان کے سکھوں کو رکھا ہے کہ سکھ یاتری جب پاکستان آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے تو آپ مودی کا یار ہے غدار ہے کنارے لگاتے تھے، آج کس خوشی میں کشمیریوں کے خون کا سودا کر کے آپ مودی سرکار کے ساتھ یہ نیا کوریڈور کھول رہے ہیں کہ کوریڈور کھولا کہاں جا رہا ہے؟ گورداسپور کے لیے، اور یہ سڑک کرتارپورہ سے گزرتے ہوئے قادیان پہ جا کر رکتا ہے۔ نام سکھوں کا لے رہے ہو، راستہ قادیانیوں کو دے رہے ہو اور قادیانی اپنی خوشی کا اظہار کر چکے ہیں کہ اب جب پاکستان میں ربوہ میں ہمارا جلسہ ہوگا تو ہم آسانی کے ساتھ اس جلسے میں شریک ہو سکیں گے۔ یہ ہے اصل حقائق۔ ہندوستان کے اور قادیان کے قادیانیوں کو پاکستان میں کھلے بندو آنے کے راستے مہیا کرنا اور اس کے لیے نام دینا کوریڈور کا اور فرنٹ پر رکھنا سکھوں کو، یہ چالیں نہیں چلیں گی۔ پاکستان اس طرح نہیں چلنے دیا جائے گا۔ تو آپ نے یہ بیان ملاحظہ فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ مولوی صاحب آج کل جو ہے وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہیں اور اس سیاسی تنہائی سے نکلنے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی ایسا ایشو چاہیے جس کے ذریعے سے وہ دوبارہ سیاست میں واپس آ سکیں۔ چنانچہ گزشتہ جو ہے وہ سیاسی دور کی طرح اس دفعہ پھر وہ ایک جو ہے وہ مذہبی کارڈ کو سیاست میں کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
चुनाचे इनके मुतालिक जो वजीर इत्तलात पंजाब हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का बस और सियासी बस डीजल से चलती थी, और आजकल मौलाना की सियासी बस का रिंग, पिस्टन और इंजन जो है वो नकारा हो गया है, और डीजल भी मौलाना की पहुंच से बाहर हो गया है। इसलिए उनकी बस और उनकी सियासी बस दोनों बेबस हो गए हैं। वैसे मौलाना साहब को बहुत दूर की सूझी है, क्योंकि सिंध का इलाका हो, शुमाली हो, जनूबी हो या वस्ती पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो या कश्मीर हो, यहाँ से बजरिया वाघा बॉर्डर हिंदुस्तान जाना बनिस्बत करतारपुर बॉर्डर के ये आसान है, क्योंकि लाहौर तक करतारपुर बॉर्डर जो है वो 122 किलोमीटर का फासला है, जबकि करतारपुर से कादियान जाने में वाघा बॉर्डर के रास्ते जाने की निस्बत 40 किलोमीटर का तकरीबन ये कम फासला बनता है। अब इन 40 किलोमीटर की मुसाफत को कम करने की खातिर लाहौर से 122 किलोमीटर का फासला तय करके पहले करतारपुर जाना कहाँ की दानिशमंदी है। अगर मौलाना साहब को ये सियासी कार्ड खेलना ही था तो उनको चाहिए था कि वो पहले कम से कम जोग्राफियाई जो कंडीशन है उसका अंदाज़ा लगा लेते, तो फिर उसके बाद इस तरह की झक मारते। अल्लाह ताला